بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اپنے عہد اللہ، اپنے دوستوں، اپنے مقربین بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے فضائل اور کمالات کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 ہے 62، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الا خبردار، غور سے سن لو۔ اللہ کلمہ جب بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے یہ مخاطبین کو، حاضرین کو، سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا خبردار، غور سے سنو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کہتے کسے ہیں؟ ولی کون ہوتا ہے اور ان پر کیا انعامات ہوتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں؟ اللہ رب العزت نے یہاں 3 آیات میں ان کو ذکر کیا ہے۔ جو پہلی آیت کا مضمون آپ کے سامنے بیان کیا، ولی کی جمع ہے اولیاء، ولی کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کہتے ہیں دوست کو، قریبی کو، محب کو، اسے بولتے ہیں ولی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کی ذات تو ہر ایک کے قریب ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے زیادہ قریب ہے۔ اور پھر جو قریب و مومن ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو کیا جو اس آیت میں بیان ہوا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا اس میں سارے انسان شامل ہیں، سارے اہل ایمان شامل ہیں؟ نہیں، بے شک سارے اہل ایمان جنت میں جائیں گے، سارے کلمہ گو مومن، اخلاص سے کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے، لیکن پھر اولیاء اللہ کی شان جو خاص اللہ رب العزت نے اس مقام میں بیان کی، اس سے کیا مراد ہے؟ پھر باقی جو اہل ایمان سے ان اولیاء اللہ کی تخصیص کیسے ہوئی، اسپیسیفکیشن کیسے ہوئی؟ جو اللہ رب العزت نے یہاں خاص ان کا مقام بیان کیا ہے، خاص ان کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں کیسے خاص ہوئے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، یہاں عامت الناس اور عام مومنین مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں خاص الخاص اللہ کے مقرب اور محبوب بندے مراد ہیں، جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں اور مقرب جنہیں تقرب حاصل ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں، وہ مراد ہے۔ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ میرا بندہ میری قربت حاصل کرتا رہتا
نوافل کے ذریعے، حسنات کے ذریعے وہ میری قربت حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل کے ذریعے نوافل پڑھتا رہتا ہے، عبادت گزاری کرتا رہتا ہے، وہ میری قربت پانا چاہتا ہے۔ اسے دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، دنیا کی غرض نہیں ہوتی، دنیا کا مفاد نہیں ہوتا، وہ صرف میری خاطر میری قربت پانے کے لیے نوافل پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لمبے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے مجھے منانے کے لیے۔ فرمایا اتنی میری عبادت گزاری کرتا ہے حتیٰ احبہ ہو، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ آگے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں، تو اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی بصر، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے ظاہری اعضاء کو ایسی قدرت، ایسی طاقت، ایسا تصرف حاصل ہو جاتا ہے کہ جہاں عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی، جہاں عام انسانوں کی آنکھ نہیں پہنچتی، جہاں عام انسانوں کی سماعت نہیں ہوتی، جہاں عام انسانوں کی پکڑ نہیں ہوتی، جہاں عام انسانوں کی گرفت نہیں ہوتی، تو فرمایا آج اللہ صالحین کو ایسا تصرف اور قدرت عطا کرتا ہوں کہ ان کی پہنچ اور رسائی وہاں تک بھی ہو جاتی ہے، ان کی پہنچ اور رسائی وہاں تک بھی ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اور ایک اس کا دوسرا معنی ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے، میری محبت میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اس کے ظاہری اعضاء سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کانوں سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی ٹانگوں سے کوئی ایسا قدم سرزد نہیں ہوتا اور کوئی ایسا فعل سرزد نہیں ہوتا جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہو، جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنتا ہو، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، یعنی اس کے ظاہری افعال بھی اللہ کے تابع ہو جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنے کانوں سے کوئی ایسی بات نہیں سنتا جس سے اللہ کی ناراضی ہو، اللہ کی ناراضی ملے، اللہ ناراض ہو، اور اپنی آنکھوں سے کوئی کسی ایسے فعل کی طرف نہیں دیکھتا، ایسے کام کی طرف نہیں دیکھتا جس سے رب ناراض ہوتا، اور اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو رب کو ناراض کرنے کا باعث ہوتے ہوں، اور اپنی ٹانگوں سے، اپنے قدموں سے کوئی ایسا فعل سر انجام نہیں دیتا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہوں۔ دوسرا اس کا یہ معنی ہے۔ تو یہ جو خاص معنی ہے الا ان اولیاء اللہ، کہ وہ عام مومنین نہیں ہوتے، عام انسان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے مقرب یافتہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی قربت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا میں، جن پر ہر وقت اللہ کی محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا شامل آ ہوتی ہے، وہ ایسے بندے ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا وہ ایسے بندے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان پر
کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں تو بظاہر انسانوں پر ایسے اعمال، انسانوں پر ایسے احوال آتے ہیں جس سے انسان کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے، انسان کو غم بھی ہوتا ہے۔ امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس کا معنی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا معنی یہ ہے کہ جب انسان عامت الناس، عوام الناس جب دنیا کے کھو جانے پر، دنیا کے نقصانات پر، دنیا کے مفادات میں کمی پر، دنیا میں کوئی آزمائش آنے پر، دنیا میں کسی تکلیف کے آنے پر، جب عام انسان خوف زدہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، تو اہل اللہ صالحین وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہر آزمائش کا صبر اور شکر سے مقابلہ کرتے ہیں، صبر اور شکر سے مقابلہ کرتے، سامنا کرتے ہیں، صبر اور شکر سے۔ وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ شکر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جب رب کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ فرمایا اے حبیب، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ کون سی خوشخبری؟ فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم تیرے لیے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فرمایا یہ صبر کرنے والے، اور فرمایا انہیں اس صبر پر کیا انعام ملتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے برکات بھی اترتی ہے اور رب کی طرف سے رحمت بھی اترتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی طرف سے برکات بھی اترتی ہے اور رب کی طرف سے ہاتھ رحمت بھی اترتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک اس کا یہ معنی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایک اس کا معنی یہ ہے قیامت کی طرف اشارہ ہے، قیامت کی طرف اشارہ رب نے کیا ہے کہ جب قیامت کے دن آئیں گے تو قیامت کے دن کی آفت، قیامت کے دن کی ہولناکی، قیامت کے دن رب کی جلال، رب کا غضب، اس سے وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس سے وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ وہ رب کے ایسے مقرب بندے ہیں، ایسے رب کی قربتوں میں رہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکی انہیں ہولزدہ نہیں کر سکے گی۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو قیامت کے دن جو سب سے بڑی گھبراہٹ والا دن ہوگا، سب سے بڑی پکڑ کا دن ہوگا، لوگ جس سے سب سے زیادہ گھبرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، تو فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، یہ جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے یہ ان کو غمگین نہیں کر سکے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورۃ الحج کی ابتدائی آیتیں آپ پڑھیں کہ رب کی قیامت کے دن کس قدر ہولناکی کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگوں تم اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ،
جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی چیز ہے، بڑی آفت ہے۔ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ جس وقت وہ گھڑی آئے گی تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ دودھ پلانے والی جسے دودھ پلا لیا اسے بھول جائے گی۔ وہ اتنی ہیبت ناکی کا دن ہے، اتنی جلالت، اتنے غضب کا دن ہے رب کا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور فرمایا ہر حاملہ عورت، ہر حاملہ خاتون وہ اپنا حمل گرا دے گی، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، فرمایا تم لوگوں کو قیامت کے دن مدہوش دیکھو گے، بے ہوش دیکھو گے، تم یوں سمجھو گے یہ نشے میں ہے۔ فرمایا وما هم بسکارا، وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، ہاں قیامت کے دن رب کا جو عذاب ہے، اللہ کا عذاب شدید ہوگا، اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ اب وہ قیامت کے دن جو ایسے رب کی حیبت ناکی ہوگی، رب کا جلال ہوگا، رب کا غضب ہوگا، اس قیامت کی گھڑی میں اللہ نے اپنے اہل الصالحین، اپنے نیکوکار، اپنے متقی، اپنے عبادت گزار، اپنے دوست بندوں کے بارے میں فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، کہ جو سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا وہ بھی ان کو غمگین نہیں کر سکے گا، وہ اس سے محفوظ رہیں گے، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، وہ اس سے محروم، وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، فرشتے ان سے ملیں گے، کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، فرمایا یہ